علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ چلو، نگیدہ چلو۔ آج جو آپ کو واقعہ سنانا ہے کیا وہ بادشاہوں کا ہی ہے یا کوئی اور واقعہ ہے؟ آج آپ کو سیر کرواتے ہیں کسی دریا کی۔ اعظم مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہم دریا میں ہی لے کے چلتے ہیں آپ کو، دریا کے اندر ہی لے کے سمندر کے چلیں اندر گے؟ ہی لے کے چلتے ہیں۔ وہ جو نوجوان شخص فوراً کھڑا ہوا، دریا میں کودا، چھلانگ لگائی اور آنن فارن اس نے اکثر لوگوں کو جو ہے نا جان بچانے کی کوشش کی اور سب لوگ بچ بھی گئے۔ اچھا، تو وہ جو ہے نا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ملتی ہے کہ بندے کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ کشتی کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، تو وہ سمندر کے اندر نہیں جاتا بلکہ سمندر کے پانی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سے ایک سیگمنٹ کو ہم اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پہچان، بتاؤ تو مانے۔ اولیاء اکرام میں سے ہیں، وہ ان کو اولیاء کرام کی جماعت میں شامل کیا جائے گا۔ شامل کیا جائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، یہ سلسلہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ عزم کا چڑھ کے دل ویلکم بیک ٹو دلچسپ پروگرام۔ ایف جی این چینل کے ویورز پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے دلچسپ باتیں۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں کچھ ہم نے چینج کیا ہے اور سیگمنٹس میں بھی کچھ چینجز ہم لے کر آئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے۔ چلیں بلا تاخیر میں انوائٹ کرتا ہوں گیسٹ کو اور پھر بتاتا ہوں کہ وہ چینجز کیا ہیں اور آج کے سلسلے میں کیا ہونے والا ہے۔ انوائٹ کرتے ہیں اپنے پہلے گیسٹ مولانا علی مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، بڑے جگمگاتے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آئیے انوائٹ کرتے ہیں سیکنڈ گیسٹ کو، مولانا اعظم مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام بھائی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ہمارے دونوں گیسٹ ماشاء اللہ الکریم تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ آج کچھ یونیک بھی ہونے والا ہے۔ علی بھائی کیا ہونے والا ہے؟ انشاءاللہ کچھ نیا بھی آج کریں گے نا، تو نیا کچھ سیگمنٹ بھی آپ نے بتایا ہوگا، بتانا باقی بھی ہے، دکھانا باقی بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ تھوڑا سسپینس کریٹ کر کے رکھیں، آگے دیکھیں گے ناظرین انشاءاللہ کیا ہونا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نئی چیز آپ کو جو دیکھنی ہے جس میں اور زیادہ مزہ آنے والا ہے، اس کے لیے آپ کو ایپیسوڈ مکمل دیکھنا پڑے گا، ایسا ہی ہے؟ کیا بات ہے، چلیں تشریف رکھیں۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دلچسپ باتیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے کہانی نصیحت کے ساتھ۔ اس میں ماشاء اللہ الکریم علی مدنی صاحب اور اعظم مدنی صاحب ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں، ہوتی دلچسپ ہے، اس سے سیکھنے والی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، آج بھی وہ کہانی بیان کرنے والے ہیں علی بھائی اور اعظم بھائی، تو پہلے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ وہ واقعہ، وہ کہانی کون سی ہے جو نصیحت کے ساتھ ہے۔ علی بھائی، عموماً اکثر جو ایپیسوڈ ہمارے پہلے ہوئے ہیں جی، ان میں آپ کا انداز یہ رہا ہے کہ آپ نے بادشاہوں کے دربار کا ذکر کیا ہے، بادشاہوں کی زندگی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جی، اور ہمیں آپ بہت پہلے بادشاہوں کے زمانے میں لے جاتے ہیں، گھماتے ہیں، کئی مرتبہ چھوڑ بھی آتے ہیں، صحیح۔ اور وہ ایک آپ کا انداز ہے۔ آج جو آپ کو واقعہ سنانا ہے کیا وہ بادشاہوں کا ہی ہے یا کوئی اور واقعہ ہے؟ جی کیف بھائی، لگتا ہے کہ بادشاہوں کے دربار کی سیر کرتے کرتے آپ تھک گئے ہیں، تو چلیے آج کہیں اور لے کر چلتے ہیں۔ آج آپ کو سیر کرواتے ہیں کسی دریا کی۔ دریا کی؟ جی انشاءاللہ۔ چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ علی بھائی نے ہمارا خیال رکھا کہ اور پروگرام کی دلچسپی بھی برقرار رکھی۔ اب آپ کہیں اور ہمیں لے کے جانے والے ہیں، کیا بات ہے، دریا کے کنارے؟ ہاں انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، چلیں کوئی ایک واقعہ علی بھائی لے کر آئے ہیں آج جو بیان کریں گے، وہ ہے تو دریا کے قریب کا واقعہ، تو علی بھائی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اس سے؟ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم، نام ہی ہے نصیحت کے ساتھ، تو نصیحت کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ۔ اعظم مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے کہانی میں، اپنے واقعے میں چینجز لے کر آئے ہیں، تو آپ نے کیا چینج کیا؟ علی بھائی دریا کے کنارے لے کے جا رہے ہیں، ہم دریا میں ہی لے کے چلتے ہیں آپ کو، دریا کے اندر ہی لے کے سمندر کے چلیں اندر گے؟ ہی لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ، سمندروں کی سیر کرواتے ہیں آپ کو۔ کیا بات ہے بھائی، ان کا بھی واقعہ کچھ ایسا ہی ہے، سمندر سے ریلیٹڈ ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کچھ انٹرسٹنگ یہ بیان کرنے والے ہیں، اور واقعی میں نے ابھی سنا نہیں ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔
تو آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی مزہ آنے والا ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی نصیحت کے ساتھ. جی علی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف بھائی کہانی جو آج کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور معلوماتی بھی ہے, سیکھنے والی بھی ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, اچھا, میں ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا, دریا کی طرف جا رہا تھا. تو اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب اس دریا کے کنارے گیا تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں, لوگ اپنے حساب سے وہاں پر کھیل کر رہے ہیں, تفریح کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں, تھوڑا ایک مون فریش کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. میں دور سے وہ منظر دیکھ رہا تھا, قریب نہیں گیا میں, فرماتے ہیں کہ دور سے دیکھ رہا تھا. تو ایک نوجوان مرد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس میں ایک عورت ہے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. اچھا, اور مجھے لگا کہ وہ شراب ہے. تو اب بس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال کیا اور اس طرح کا میں نے گمان کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی کیسا زمانہ آ گیا ہے, نہ حیا ہے, نہ شرم ہے, نہ خوف خدا ہے اور نہ ان کو تمیز ہے. اس طرح کے معاملات ہیں, کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرد ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ کے اندر بوتل ہے. اس بوتل کے اندر ہو نہ ہو ضرور شراب ہوگی. اللہ. تو اس دور کے اندر جو ہے نا, جہاں پر پاکیزہ, میں جو بات کر رہا ہوں یہ کئی سال پہلے کی بات ہے جب اس طرح بے حیائی عام نہیں تھی. اس طرح آج ہمارے دور میں بے حیائی ہے, بدتمیزی ہے, بے پردگی جس طرح کھلے طور پر کی جا رہی ہے, تو اس وقت تو دورہ نہیں تھا. تو اس وقت ان کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس طرح ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے, ساتھ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ میں کوئی بوتل ہے, اس میں شراب ہے. کہتے ہیں یہ سب چیزیں میں سوچ ہی رہا تھا, اس پر بس میرے ذہن میں یہ ساری چیزیں چل ہی رہی تھی. اتنے میں کیا ہوا, کیا دیکھتا ہوں کہ جو دریا تھا, جس نہر کی طرف میں جا رہا تھا وہ دریا, اس دریا میں کشتی چل رہی تھی. اچھا, وہ کشتی پلٹ گئی. اللہ اکبر. کشتی جو ہے وہ پلٹ پلٹ گئی. اب جتنے بھی سوار تھے وہ اس دریا کے اندر گرنے لگے. کہتے ہیں کہ میں بس اس سوچ کے اندر تھا, اس سوچنے کے دوران ہی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ منظر دیکھا تو وہ جو نوجوان شخص جو اس عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی, کہتے ہیں وہ فوراً کھڑا ہوا. اچھا, اور فوراً کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ دریا میں کودا, چھلانگ لگائی اور آنن فارن اس نے اکثر لوگوں کو جو ہے نا کشتی میں بٹھا دیا. اس نے ان کی کشتی پار کروا دی, دوبارہ سے اس نے سب کو نکال لیا. یعنی کچھ نہ کچھ اس نے ایسا سامان کیا کہ ان کی جان بچانے کی کوشش کی اور سب لوگ بچ بھی گئے. اچھا, جی ہاں, ورنہ یہ تو ممکن نہیں تھا کیونکہ کشتی دور تھی, وہاں تک پہنچنا, سب کو نکالنا. تو وہ جو ہے نا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھے, وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا, پہنچی ہوئی شخصیت تھی کہ جس نے اس انداز سے کام کیا. اور بڑا مجھے تعجب بھی ہوا دیکھ کر. کہتے ہیں کہ جب وہ سب کو نکال کر آ چکا, گیلا بھیگا ہوا تھا, میرے پاس آیا اور کہا کہ کچھ کو تو میں نے نکال دیا ہے, باقی کو آپ نکال دیجیے. بولے میں اس کی گفتگو سن کر بڑا تعجب ہوا کہ مجھے ایسا کیوں بول رہا ہے, یہ میرے پاس ہی کیوں آیا یہ بولنے کے لیے. مجھے اور تعجب ہوا. بولا میں نے کہا بھی آپ مجھے کیوں بول رہے ہیں؟ کہا کہ آپ ابھی تو میرے بارے میں گمان کر رہے تھے نا, اگر آپ کے اندر بھی اتنی طاقت ہے تو آپ بھی کچھ لوگوں کو نکال دیجیے. اللہ. اب کہتے ہیں کہ میں اور ذرا جو ہے نا وہ اچنبھے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اس کو میرے خیالات کا کیسے پتہ چلا. کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے, آپ نے ابھی میرے بارے میں بدگمانی کی اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میرے پاس جو عورت بیٹھی ہے کوئی غیر محرم عورت ہے, میں یہاں پر جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں غلط ارادے کے ساتھ, اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے آپ نے یہ گمان کیا میرے بارے میں کہ اس کے اندر شراب ہے. سنیے اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو عورت میرے پاس بیٹھی ہے کوئی غیر محرم نہیں بلکہ میری ماں ہے. آپ نے بہت دور سے دیکھا اور دور سے دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میری ماں ہے, کوئی اور ہے. دور سے دیکھ کر آپ نے میرے حوالے سے بدگمانی کی. یہ کوئی عورت نہیں, میری ماں کو یہاں پر میں گھمانے کے لیے لے کر آیا تھا. کیا بات ہے, بتائیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے آپ نے دور سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شراب کی بوتل ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے جا کر کے. یہ شراب کی بوتل نہیں, اس کے اندر سرکہ ہے. سرکہ ایک طرح کا سالن بھی مانا جاتا ہے اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے, پیا بھی جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا سرکہ. تو یہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے. دور سے دیکھ کر کے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کسی مسلمان کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی اور یہ آپ کے لیے درست نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر میں بڑا متعجب ہوا اور میں نے ہاتھوں ہاتھ اس کے سامنے توبہ کی. میں آئندہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی یعنی برا گمان نہیں کروں گا,
کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں بدگمانی سے توبہ کر کے الحمدللہ ہر ایک کے بارے میں اچھا ہی گمان کرتا. تو ایک واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر علماء نے بیان کیا ہے, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چونکہ سیگمنٹ کا نام ہے نا کہانی نصیحت کے ساتھ. اب نصیحت جو اس سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں, ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے, اچھی ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ بھائی آج کل یہ جو مرض ہے بدگمانی کا بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم کسی بھی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں نا, اس کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا. مثال کے طور پر بھائی میرے پاس فون ہے, میں نے کسی کو فون کیا, اب اس نے فون نہیں اٹھایا, اب میں نے دوبارہ کیا. پہلی بار میں ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ نہ سوچیں, 2 بار کیا, 3 بار کیا, 4 بار, مجھے ارجنٹ کام تھا اور میرے دوست کو میں نے کال کیا. اب جناب والا میرے ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یار یہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے. ویسے تو بڑا دوست بنتا ہے, ہر کام میں کہتا ہے, دعوے تو بڑے بڑے کرتا ہے کہ میرے ہر کام میں تیرے ساتھ ہوں, ہر پریشانی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اب جب مجھے پریشانی آئی ہے تو مجھے میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے, یہ تو بے وفا ہے. بس ہم نے اس وجہ سے اس کو بے وفا ڈکلیئر کر دیا. اسی طریقے سے بعض اوقات گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, رشتہ داروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, کلاسز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ہم کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی سیٹ جو ہے اپنے نوکروں کے ساتھ اس طرح کا وہ بدگمانی کرتا ہے, کبھی نوکر جو ہے اپنے سیٹ کے حوالے سے, اپنے باس کے حوالے سے اس طرح کی بدگمانیاں پال رہے ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر دیکھیں پڑوسیوں کے حوالے سے, تو یہ بدگمانیاں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کے اندر آپ دیکھ لیں, بیوی نے اگر جناب موبائل پر بہت دیر تک لگی رہی, کچھ کام کر رہی ہوگی, کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوگی, اب شوہر کو لگتا ہے کہ یہ کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہے, کسی اور مرد سے بات کر رہی ہے. یا اگر جو ہے نا وہ شوہر کسی سے بات کر رہا ہے, کبھی آفس سے لیٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آنے کا ٹائم تھا شام کو 8 بجے, وہ آیا ہے 10 بجے, اب بیوی کو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں گئے تھے, کس سے جا کے ملتے ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں, روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں. تو یہ بدگمانی کی وجہ سے آپ دیکھیں گھر تباہ ہو رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کمپنیوں کے اندر آپ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ باس ہے اور ساتھ میں ایک امپلائی ہے, لیکن محبتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرماتا ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک بعض گمان گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح مسلمانوں کے حوالے سے بدگمانی نہ کریں اور اس طرح جو ہے نا خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ جو ٹاپک ہے نا کیف بھائی کہ بدگمانی بندہ ایک بار کرتا ہے, اگر اس کو بر وقت وہیں پہ ختم نہ کیا جائے, یعنی مل کر کے اس چیز کو کلیئر نہ کیا جائے, پھر وہ اچھی چیزیں بھی پھر سامنے والے کی برائیوں میں تبدیل ہونے لگتی ہیں. اب ایک چیز کے حوالے سے بدگمان ہوا, اب دوسرا کام اگر اس نے اچھا بھی کیا ہوگا نا اس میں بھی بدگمانی, پھر تیسری چیز آئی اس کے سامنے اس میں بھی بدگمانی. کچھ چیزیں اتفاقی طور پہ ہو جاتی ہیں, مطلب جو ہے وہ اچانک سے یوں ہی ہو جا رہی ہوتی ہیں, پر اس کی وضاحت اگر سامنے والے سے لے لی جائے یا مل کر گفتگو کلوز کر لیا جائے تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اگر وہ سب نہ کیا جائے, بدگمانی کو ختم نہ کیا جائے, تو پھر وہ ناسور اور بڑی لڑائیوں کا جھگڑوں کا جو ہے سبب بنتی ہے. قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے جو آپ نے اس کا ترجمہ جو بیان کیا ہے اس میں بھی یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو. چلے مثال کے طور پہ نظر پڑ بھی گئی, آپ نے کچھ دیکھ بھی لیا, ٹھیک ہے, تو اس میں اتنا پڑھو ہی نہیں نا کہ جتنا مطلب یوں اگر زیادہ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ خیالات آئیں گے, زیادہ خیالات آئیں گے تو زیادہ بدگمانی ہوں گی, تو پھر آپ کے دل میں بدگمانی نے اگر جگہ لے لی تو پھر کام بیکار ہو جائے گا. پھر اچھا واقعہ جو آپ نے بیان کیا علی بھائی, واقعے سے سیکھنے کو تو بہت ساری باتیں ملتی ہیں, بہت کچھ ملتی ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہی ملتی ہے کہ بندے کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بات صحیح ہے کہ چلیں اگر وہ ماں نہیں ہوتی تو بہن بھی تو ہو سکتی تھی, بالکل, اگر بہن نہیں ہو سکتی تو خالہ بھی تو ہو سکتی تھی. اب ظاہر ہے آدمی جب بھی کسی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ دیکھے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غیر محرم ہی ہے. غیر محرم انسان کی اپنی بہن بھی ہوتی ہے, اپنی بیوی بھی ہوتی ہے, انسان کی جو ہے نا وہ اپنی ماں بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتی ہے. تو اس طرح کسی کے حوالے سے بدگمانی کرنا, یہ تو تہمت بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس پر لگا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ بہت بری چیز ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ بھائی بہت زیادہ سوچتے ہیں, وہ بہت زیادہ. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بہت گمانوں سے بچو, بہت سوچنے سے بچو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ وہ سوچتے ہیں, ہر ایک کے تعلق سے ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, ہر ایک کے تعلق سے وہ غلط ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق رفیق بھی عطا فرمائے. آمین. بدگمانی سے بچائے, بدگمانی کرنے والوں سے بھی بچائے, اور جو بدگمانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بدگمانی سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ویورز,
پہلا واقعہ، پہلی کہانی نصیحت کے ساتھ تو ہم نے سن لی ہے، اور واقعی میں جیسا علی بھائی نے کہا تھا کہ سمندر کے کنارے لے کے جائیں گے، دریا کے کنارے لے کے جائیں گے، تو واقعی میں انہوں نے سچ کیا، دریا کے کنارے بھی لے کر گئے اور نظروں کے آگے کچھ دریا کی امیجز بھی بننے لگی، سمندر بھی نظر آنے لگا، کشتی کا بھی ذکر کیا۔ علی بھائی نے تو بیان کر دیا ہے، صحیح۔ اب آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ بھی کوئی سمندر کے پاس ہم کو لے کر جانے یہ تو والے ہیں۔ سمندر کے اندر لے کر جائیں گے۔ سمندر کے اندر بھائی خیر سے لے کے جائیں، خیر سے لے کر آئیں بس۔ ایک شخص تھا جو چند لوگوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ کشتی کے اندر سفر کر رہا تھا، یعنی سمندر کے اندر ہی تھا وہ۔ یعنی پہلے کے جو سفر ہوتے تھے ظاہر ہے وہ کشتیوں سے ہی ہوا کرتے تھے، جہازوں سے، کشتیوں سے، اس طریقے کی چیزوں سے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا کارواں، ان کا قافلہ جا رہا تھا، اچانک سے جو ہے وہ سمندر کے اندر جب ہوتا ہے نا طوفان پیدا ہوتا ہے، جب لہریں جو ہیں اپنی موج پہ آتی ہیں اور پھر جو مطلب ایک عجیب سی کیفیت بننے لگتی ہے۔ جنہوں نے کشتیوں میں سفر کیا نا اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ آپ تو کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کیا بھی ہے، اور ایک بار ایسا ہوا بھی کہ بارش کا موسم تھا اور ہم لوگ کشتی کے اندر تھے تو بہت گھبرانے والی کیفیت ہو گئی تھی اس وقت۔ تو خیر یہ جب ماحول بنا، جب جو ہے وہ سمندر کی جو ہے وہ موجیں اپنی طغیانی پہ آنے لگیں اور اس طریقے کا ماحول بننے لگا، تو کشتی جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی آگے کی حصے سے اندر جانے لگی۔ اب کشتی اندر جانے لگی، کشتی کے اندر پانی بڑھنے لگا۔ اب یہ سارے لوگ گھبرا گئے، اب ایسا لگے نا کہ ان کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس طریقے کی کیفیت بننے لگی۔ اچھا اسی کیفیت میں تھے کہ اب بھائی یہ لوگ تو اس میں سے جو شخص تھا ایک، تو اس نے کیا دیکھا، اس نے دیکھا کہ کشتی کے ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور سب میں نا ہلچل مچی ہوئی ہے، وہ ایک دم سکون و شانتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اون سے سلا ہوا ایک کمبل تھا وہ اوڑا ہوا تھا، اور بس کمبل اوڑھ کے بس وہ اپنی دھن میں تھا، مست تھا، مطلب مگن تھا۔ تو جب یہ شخص اس کو مطلب دیکھتا ہے، پہلے تو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر جب کشتی اور اندر جانے لگتی ہے نا تو وہی شخص جو کونے میں بیٹھا ہوا کمبل اوڑا ہوا ہوتا ہے اپنی کیفیت کے اندر، وہ اٹھتا ہے، کمبل اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب سمندر کے اندر جب چھلانگ لگاتا ہے تو وہ سمندر کے اندر نہیں جاتا بلکہ سمندر کے پانی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، سمندر اس کو ڈباتا بھی نہیں ہے، سمندر کے پانی پہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد قبلہ رو اپنا چہرہ کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے۔ اب یہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا، حیرت انگیز یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور مطلب کہہ اٹھتے ہیں واللہ ھذا ولی اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کا ولی ہی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے اور ہماری حالت بہت بری ہو رہی ہے، بس کشتی ڈوبنے ہی والی ہے، تو اب یہ لوگ چیخ و پکار کرتے ہیں، اس شخص کو پکارتے ہیں یا ولی اللہ ادرکنا، ہماری مدد کیجئے، ہماری جو ہے وہ ہیلپ کیجئے۔ اب اللہ والے اپنا انداز ہوتا ہے ان کا، وہ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ فریاد جب کی جاتی ہے نا تب وہ بندہ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اب بھائی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس شخص کی، کہ وہ شخص جب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ کشتی ڈوب رہی ہے، سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کا دھیان، ان کا دل و دماغ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت میں ایسا مگن ہوتے ہیں نا کہ دنیاوی حالات سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یوں انداز تھا ان کا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہے آپ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہماری کشتی ڈوبی جا رہی ہے، ہم بس مرنے ہی والے ہیں۔ تو وہ شخص جب یہ کہتا ہے تب بھی وہ نہیں سنتے، انہیں دکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے کہ آخر ماجرا ہو کیا رہا ہے۔ پھر یہ شخص اللہ کی قسم دے کر کہتا ہے بزرگ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عبادت پر مقرر کیا ہے، آپ کو عبادت کی توفیق بخشی ہے، ہماری طرف نظر کرم فرما دیجئے، ہماری طرف دیکھ لیجئے۔ اللہ کا واسطہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے دیکھتے ہیں اور پھر سارا معاملہ سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تقربوا الی اللہ، اللہ والے ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اے لوگو۔ یعنی یہاں پہ بھی نصیحت دی جا رہی ہے، یہاں پر بھی جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ پھر لوگ کہتے ہیں بماذا نتقرب، ہم کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کریں؟ تو لوگ ویسے بھی اس حالم میں ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ کچھ اور چارہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے جو بزرگ بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر کے، بترک دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ تو پھر تمام کے تمام لوگ اس وقت وہاں پر یہ عہد بھی کرتے ہیں، یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آج سے دنیا کو چھوڑ دیا، اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بزرگ دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اللہ کا نام لے کر کے اس سمندر سے جو ہے وہ پار نکل جائیے، پار چلے جائیے۔
تو وہ ایک ایک کر کے اللہ کا نام لے لے کر ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے نا پورا پورا سمندر پار کرا دیتے ہیں، اور بندے ایک ایک کر کے آتے ہیں، چلتے ہیں سمندروں پر، سمندر ان کو ڈبوتا بھی نہیں ہے، اور سمندر کے اوپر سے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ والوں کی مدد کے ذریعے وہ گزر جایا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہیں جو ہے نا وہ ایک بڑی جو مصیبت تھی، جو طوفان تھا، اس سے بھی انہیں آزمائش سے جو ہے وہ چھٹکارا مل گیا، اور پلس اس کے اندر اتنی ساری چیزیں اگر آپ غور کریں کہ جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی طرف رجوع لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں ان کو بچایا۔ اللہ والوں کی مدد کے ذریعے ہی خیر یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب پار ہو گئے نا، پار ہونے کے بعد پھر وہ تمام لوگ جو ہے نا اسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب وہ شخص کہنے لگا اب آپ کا اور میرا راستہ یہیں تک تھا، آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ تو لوگ پھر ارگزار ہونے لگے کہ آخر آپ بتا تو دیجیے آپ ہیں کون۔ تو پھر وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اویس کرنی ہوں۔ اویس اور کرنی، اویس کرنی اتنے بڑے زمانے کے ولی، تابعی بزرگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جو سب سے اہم چیز جو اس کہانی سے سیکھنے کو ملتی ہے کیب بھائی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے لوگوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات، اور جب تک دنیا انسان کے اندر ہوتی ہے، بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی دنیاوی زندگی کی جو کشتی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ کنارے نہیں لگتی، وہ بھی ڈوب جاتی ہے۔ اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ وہی ویسے کرنی ہے جن کا تذکرہ کافی کثرت سے ہوتا ہے؟ جی ناظرین جی، کرام کافی شاید کثرت سوچ سے رہے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا ہے، اگرچہ صحابیت کے مرتبے تک آپ فائز نہیں ہوئے، لیکن آپ کو ایک بہت بڑا مقام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ایک جو ہے وہ اس کہانی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کہانی سے سب سے پہلے تو درس یہی ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں رہے پر دنیا کو اپنے اندر نہ لانے دے، یعنی کہتی نہیں جب کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے نا تو خوب تیرتی ہے، لیکن وہی پانی جب کشتی کے اندر آ جاتا ہے نا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی ہوا واقعہ، جیسے ابھی ہوا کشتی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا لوگوں کے ساتھ۔ تو خیر اپنے اندر دنیا میں اندر انسان رہے، دنیاوی چیزوں کو دیکھے، وہ ساری چیزیں کرے، ظاہر سی بات ہے زندگی ہے تو گزارنی، اب ایسا نہیں کہ جنگلوں کے اندر نکل جائے اور وہ ساری عبادتوں کے معاملات کرے، اسی دنیا میں رہے پر اس دنیا کو اپنے اندر نہ لانے دے، دنیا کی چاہت، یہ طلب کہتے ہیں کہ دنیا۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ رہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے دل میں دنیا نہ آئے، ہم دنیا کے اندر رہیں، چونکہ دنیا میں رہنا ہے، سارے کام کچھ کرنا ہے، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، عبادت، وہ دنیا کے اندر ہی کرنی ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد تو موقع مل نہیں پائے گا، قبر کے اندر بندہ کوئی عبادت کرنا چاہے یا قیامت کے دن کہے اللہ سے اللہ مجھے موقع دے دے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے بندہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اس کی عبادت کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب یہاں پر ضرور ملے گا۔ واقعہ تو بہت شاندار ہے، میں اس پہ کیا ذکر کروں، کیا تبصرہ کروں۔ علی بھائی سیکھنے والی باتیں تو بہت ہیں، آپ نے ذکر کیا دنیا سے بے رغبت بندے کو رہنا چاہیے۔ سیکنڈ چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جب مصیبت آئی، مصیبت سامنے ہے، آزمائش سامنے ہے، اس وقت بھی اللہ پاک کی جو ہے نا عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور بندوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی نیکی کی دعوت میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو۔ اور آپ نے پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جاؤ، چلے جاؤ، سمندر پار کر لو، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اللہ کا ذکر کرواتے ہوئے۔ بھائی روایتوں پہ ملتا ہے وہ تقریباً 200 سے زائد افراد تھے 200 سے جن زیادہ کو آپ افراد، نے جو بتائیے۔ سمندر پار کرایا۔ کیا بات ہے۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا کہ بھائی اب راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین رکھا، توکل رکھا، اور پھر وہ جو ہے نا سمندر کے اوپر سے چلتے رہے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی توکل رکھنے والا بنائے، اور دنیا سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں بے امید رہیں، اللہ پاک ایسا کرم فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ویورز، 2 واقعات اور پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ سیکھنے کے لیے واقعی میں تو کہوں بہت کچھ ملا ہے، اور واقعی میں ذہن کھلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں، دنیا سے بے رغبت رہیں، اور مزید علی بھائی کی جو اسٹوری تھی اس میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ اگر نظر کہتی بھی ہے کہ وہ غلط ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس کے حوالے سے اپنے دل میں اچھے خیالات لے کر آئیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور بدگمانی سے بھی بچیں گے۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لفظوں کی دنیا۔ علی بھائی آپ کے لیے اور اعظم بھائی آپ کے لیے میں 4 الفاظ دیتا ہوں، ان میں سے آپ جو چاہیں دونوں چن لیجئے یا سلیکٹ کر لیجئے، یا جیسا آپ کو مناسب لگے دیکھ لیجئے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: جنت، اللہ ہمیں نصیب کرے،
آمین دوزخ اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین. فرشتے، قبر، یہ 4 لفظ ہیں، جنت، دوزخ، فرشتے اور قبر. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخرت والے معاملات ہیں، مرنے کے بعد یہ ان چیزوں سے تعلق بندے کا پڑتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد نیکی کے فرشتے بھی آتے ہیں جو اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے خدمت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہ 4 لفظ ہیں اعظم بھائی، صحیح. جنت، دوزخ، فرشتے اور قبر. ان 4 الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو چننا ہے اور ایک لفظ آپ کو چننا ہے، اس پر تبصرہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی میں ایسا لفظ لیتا ہوں کہ جن کا تعلق تینوں سے کہیں نہ کہیں ہو. اچھا. وہ ہے فرشتے. فرشتے جو ہے جنت میں بھی ہوں گے، جنت میں ان کی ڈیوٹیز ہوں گی، صحیح. اور دوزخ کے اندر بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، مختلف عذابات دینے کے لیے ان کی ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے. اور قبر کے اندر بھی فرشتے آتے ہیں. کیا بات تو ہے. کیوں نہ میں ایسا ہی لفظ لے لوں. تو فرشتے پر انشاءاللہ ہم کچھ کلام کرتے ہیں. فرشتے جو ہے کیف بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انوکھی مخلوق ہے، یعنی ایک بہت پیاری مخلوق ہے اور بہت بہترین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے. معصوم یعنی وہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، گناہ ہونا محال ہے. اس کو یوں بھی ہم دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں تو کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھے شخص کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی نیک ہوتا ہے، ارے یار بالکل فرشتہ جیسا تھا وہ، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. فرشتہ صفت بولتے ہیں کسی یوں کو، بولتے ہیں صفت. ہاں ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو فرشتے جو ہے یہ سب سے پہلے ان کی حقیقت ہم جانتے ہیں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے. سبحان تو اللہ. ان کا جو جسم ہے وہ نور ہوتا ہے. سبحان اللہ، نوری مخلوق ہے یہ. اس طرح انسانوں کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے ان کی تخلیق فرمائی ہے. تو بہت ہی پیاری یہ نوری مخلوق ہے، اور یہ نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں. اچھا. ان کے اندر شہوت نہیں ہوتی جس طرح انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر شہوت ہوتی ہے نا، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. ان کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کام دیے ہیں، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ پورے دن اسی میں لگے رہتے ہیں بس. یعنی ان کو جو کہہ دیا گیا وہ ان کا کام ہو گیا، وہ کرنا ہی ہے. جی، چاہے دن ہو رات ہو کچھ بھی ہو. ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق اب ہے کتنی، فرشتے کتنے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جانے، اس کو حبیب جانے. کیا بات. باقی عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ان کی کاؤنٹنگ کرنا، ان کو شمار کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ مخلوق ہے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. صحیح. کئی گنا یہ زیادہ ہے. فرشتے بہت زیادہ ہے اللہ پاک کی یہ مخلوق. اور یہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے. تو اللہ پاک نے ان کو بنایا ہے. ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، ان کے مختلف کام اللہ نے سپرد کیے ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو قبر کے اندر آتے ہیں اور مردے سے سوالات کرتے ہیں. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو اعمال لکھنے پر مقرر، ان کی ڈیوٹی یہی ہے بس، وہ لوگوں کے اعمال ہی لکھتے رہیں گے. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو پہاڑوں پر مقرر ہے. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہے. بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو لوگوں کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. اب ان فرشتوں کے اندر بھی جو سب سے مقرب فرشتے ہیں، جو عظمت والے سب سے بزرگ فرشتے ہیں، جن کو رسل ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے. 4 بڑے فرشتے ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 جو مقرب فرشتے ہیں، یہ تمام فرشتوں میں افضل. اور ان فرشتوں کے اندر بھی، ان 4 کے اندر بھی سب سے افضل جو ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے، وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات ہے. آپ علیہ السلام جو ہے، جبریل علیہ السلام، ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کی بارگاہوں میں حاضر ہونا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آنا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام ہوا کرتا تھا. تو یہ انبیاء کرام کے پاس آیا کرتے ہیں، ان کی صحبت کی برکتیں اٹھایا کرتے تھے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر مزید کا بھی اگر کام آپ بتا دیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا. جی، جبرائیل علیہ السلام کام تو ہو گیا وحی لانا. اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، اور تیسرے ہیں میکائیل علیہ السلام.
تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ والی بات ہے. جی. ہر ایک کے ساتھ یعنی ان کا سامنا ہر ایک سے پڑھنا ہے, ہر ایک کو ان کا سامنا کرنا ہے. کوئی بھی دنیا میں آیا ہے ان سے بچ کر نہیں جائے گا. اللہ ہمیں سامنا کرائے, خیر سے کرائے. خیر سے کرائے بالکل اللہ پاک, کیونکہ ہونا تو ہے, وہ تو کنفرم ہے کہ وہ تشریف لائیں گے ہماری روح قبض کرنے کے لیے, لیکن اللہ کرے کہ وہ خیر سے تشریف لائے. ورنہ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں, نیکوں کے پاس کس صورت میں آتے ہیں, بدکاروں کے پاس کس صورت میں آتے ہیں, اور جو ایک وہ سارے معاملات ہیں اپنی تفصیل ہے. بہرحال تو یہ ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام. تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا. یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے جب قیامت قائم ہوگی. اچھا علماء فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی سور لے کے کھڑے ہوئے ہیں. سور کیا ہے؟ سور کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ سور جو ہے یہ ایک طرح کا جو سینگ ہوتا ہے نا, سینگ کی طرح کا ایک یہ کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی ہے. اس کی جو مقدار بتائی کافی مطلب بہت ہی زیادہ بڑی ہے. سینگ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا, اس طرح سینگ ہوتا ہے نا مڑا ہوا, یعنی اسپیس مطلب اس کا ایک شیپ بتایا ہے. شیپ بتایا گیا, مطلب وہ ہے بہت بڑا. جی, دنیا کے اندر بہت بڑی وہ چیز ہوگی. تو آپ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اسی انتظار میں, جی اسی انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے کب حکم ہوگا قیامت قائم کرنے کا. مجھے سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, تو وہ کھڑے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اللہ کی طرف سے حکم تو اب نہ جانے قیامت کب آئے گی, ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال اور باقی ہوں گے قیامت کو آنے میں. تو جب وہ آئے گی اور یہ کب سے کھڑے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ہے نا. اب آپ دیکھیے دنیا کب سے قائم ہو چکی ہے, اور اس سے پہلے ہی پتہ نہیں اللہ پاک نے ان کو کب پیدا کیا ہوگا. اللہ پاک نے جو ان کو تخلیق فرمائی ہے, یہ کھڑے ہوئے اسی ذمہ داری کے لیے. تو ان کی پھر یہ ہوگا کہ سور پھونکیں گے. سور پھونکنے کے بعد یہ ہوگا کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دم توڑ جائے گی, سب کا انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ پاک ان کو بھی موت عطا فرما دے گا. پھر اللہ پاک ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا, یہ زندہ ہوں گے. پھر یہ سور پھونکیں گے تو مخلوق پھر سے زندہ ہوگی, اور پھر قیامت کا میدان جو قائم ہوگا اور محشر کے جو سوال جواب وغیرہ ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. اور ایک فرشتے جو ان کے اندر نام بتایا تھا میں نے, حضرت میکائیل علیہ السلام, ان کی ڈیوٹی بارش وغیرہ برسانا اور اس طرح کے کچھ کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں. تو اور بھی فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں. کچھ جو نا وہ عرش اعظم جو اللہ پاک کا عرش ہے, تخت ہے, وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں, لوح و قلم پر مقرر ہے. مختلف ڈیوٹیز پر یہ اللہ پاک کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. زبردست, کیا بات ہے. علی بھائی نے تو یوں سمجھ لیں کہ انفارمیشن کا خزانہ سا یوں ناظرین آپ کے سامنے پیش کر دیا شاندار طریقے سے. اللہ کریم ان کو سلامت رکھے, ان کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے. آپ نے کوئی لفظ سلیکٹ کیا اب تک؟ جی بالکل. آپ نے فرشتہ بتایا تھا, جنت, دوزخ اور قبر. جی, تو میں اس میں سے ایک ایسا لفظ سلیکٹ کرنا چاہوں گا کہ جس سے تعلق انسان کا سب سے پہلے ہوتا ہے, سب سے پہلے پڑتا ہے. دنیا سے جانے کے بعد جو پہلی چیز سے اس کا انسان سے تعلق پڑتا ہے, یعنی آپ نے جو بولا تھا نا کہ اکثر جو چیزیں ہیں وہ آخرت سے تعلق رکھنے والی ہیں, اور بندے کو آخرت کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے قبر. تو فرشتوں پہ تو کلام ہو ہی چکا ہے, تو اس پہ کیا کلام کرنا. خیر, قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اور بزرگان دین جب قبر کو دیکھتے تھے تو جو رقت اور جو ان پر کیفیت طاری ہوا کرتی تھی, اللہ اکبر. پوچھا بھی جاتا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے, تو وہ کہتے بھی تھے یہی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہاں سے نجات مل گئی نا تو پھر باقی کے معاملات بھی پھر آسان ہوں گے. اور بندہ جب مرتا ہے, جب انتقال کرتا ہے, تو کتابوں میں اس چیز کو لکھا گیا کہ بھائی کہ جب بندے کو موت آتی ہے تو ایک تو نزا کی سختیاں ہوتی ہیں. اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس انداز میں روح نکالی جاتی ہے بندے کی. خیر, جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے پھر بھی اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. کتابوں میں اس چیز کو لکھا گیا کہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی خواب میں ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلے گی اور میں پھر دنیا کے اندر واپس آ جاؤں گا. بندے کو جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, بندے کو جب لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بس وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ خواب و خیال میں ہے, یہ خوابوں کے اندر ہوں میں, اور جب میری آنکھ کھلے گی تو پھر جو ہے نا میں دنیا کے اندر واپس چلا جاؤں گا. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ انسان کو لاحق ہوتی ہے, اتنا بڑا جھٹکا جب انسان کو لگتا ہے نا, تو اس پر یقین کر پانا انسان کو بے نفس ہی یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس کو یقین کب ہوتا ہے؟ اس کو یقین جب ہوتا ہے جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, جب سب لوگ مٹی ڈال کر کے, مؤذن اذان کہہ کر کے, لوگ جو ہے رخصت کر کے اس کو چلے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اس وقت جب مردے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے اور پھر مردہ اٹھتا ہے, پھر اس کو جو ہوش آتا ہے اور وہ لوگوں کے جانے کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے, ان کی جوتیوں کی آوازیں جو سن رہا ہوتا ہے, اور پھر اسے ایک حسرت ہوتی ہے, وہ چیختا ہے, پکارتا ہے قبر کے اندر. وہ مطلب کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اہل و عیال کہاں گئے, میرا مال کہاں گیا, میرے بال بچے کہاں چلے گئے. تو ان کو بلا رہا ہوتا ہے, لیکن اب کہیں نہ کہیں جا کر پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, میں مر چکا ہوں
اور میں قبر کے اندر آ چکا ہوں. تو موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور سب کا واسطہ اس سے پڑھنے والا ہے. تو جو شروع کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا, جب قبر کے اندر جاتا ہے نا تو پھر اسے کامل یقین ہوتا ہے کہ اب میں مر چکا ہوں, اب کوئی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے نا منکر نکیر اپنی جو ان کی جو شکل اور صورت ہوتی ہے اس انداز میں آتے ہیں, لمبے لمبے دانت, اور ان دانتوں کے ذریعے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں, زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. اور ان کے بال جو ہے کہا جاتا ہے کہ بال سر سے لے کے پیر تک بال ہوتے ہیں, اور وہ بال جو ہے وہ کھچڑ رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہیبت ناک شکل ہوتی ہے. اور پھر مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں. ایک تو کیفیت اس انداز میں آپ ذرا اگر اس کو تصور میں لائیں کہ بندہ ایک تو پہلے سے ہی اپنے اہل و عیال سے دور ہے, اوپر سے نزا کی سختیاں جو ہے وہ جھیل کر آیا ہے, اور وہ سب کچھ دیکھ کر کے آیا ہے کہ مجھے کس کس طریقے سے نہلایا جا رہا ہے, مجھے کس کس طریقے سے لوگ لے کر جا رہے ہیں, اپنے سے دور کر رہے ہیں. اور پھر احبابوں کا جدا ہونا بھی اس نے برداشت کیا. پھر مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ جو ہے نا وہ منکر نکیر اس کے قبر کے اندر تشریف لائے ہیں, اور پھر ان کا انداز بھی یوں ہوتا ہے کہ وہ جھنجھوڑ کر مردے کو اٹھاتے ہیں اور پھر سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسی جو نا خوف کے عالم میں جب بندے سے کوشچن آنسر ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت اور اس کے جواب دینے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانے. اگر دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھیں علی بھائی, کوئی اگر بڑا شخص کسی سے بات کرے تو وہ یا انٹرویو لے یا کوئی سوال پوچھے تو سامنے والا بالکل ہیبت میں آ جاتا ہے, ساری بات بھول جاتا ہے, سہم جاتا ہے, وہ سب کچھ نصیب منسیہ ہو جاتا ہے, سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر اس کو اٹھا کر کے منکر نکیر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے. تو اگر بندہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ بتا دیتا ہے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو کس مذہب کا ماننے والا تھا جو دنیا کے اندر. تو اس سے یہ پوچھا جاتا ہے, مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ بتا دیتا ہے کہ میں دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر جب مسلمان ہوتا ہے تو اب اس کو جو ہے نا وہ ایک سکون کی سانس جب ملتی ہے جب حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے. ایسے خوفناک ماحول کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ زیبہ دکھایا جاتا ہے, اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, حضور کا جلوہ زیبہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو بندہ اگر سنی ہوتا ہے, صحیح العقیدہ ہوتا ہے, تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں. وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. یہ مطلب محبوب تو محبوب ہوتا ہے, بندہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے, عاشق تو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے. پھر مسلمان اگر بندہ ہوتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو پھر غیب سے ندا آتی ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. جب دیدار کی بات جو چل رہی ہے علی بھائی, اس پہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے. کیا وہ شعر, اگر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں قبر میں سرکار, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. یعنی تو مسلمان کی کیفیت اور ایک عاشق رسول کی کیفیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ مر کے جو ہے وہ محبوب کا دیدار کرنے کے لیے مر رہا ہوتا ہے. اس پر نا مسکراہٹ آ گئی میرے تو چہرے پر, سبحان اللہ. شاندار طریقے سے. یعنی وہ جو کیفیت تھی نا ایک نزا کی, اور وہ ابھی ساری تو چیزیں ڈر لگ رہا تھا واقعی میں, لیکن جب ذکر جانا ہوا تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ خوف چاہے وہ کتنا ہی ہو, حضور آ گئے تو پھر حضرت فرماتے ہیں نا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, کیا بات ہے, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, سبحان اللہ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. آقا کا دیدار ہو گیا نا, پھر ٹینشن لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اعلیٰ نے یہ سکھایا ہے. یہ ساری خوشخبریاں تو الحمدللہ سنی مسلمان کے حصے میں آتی ہیں. لیکن بندہ اگر جو ہے مسلمان نہیں ہوتا, دین اسلام سے پھرنے والا ہوتا ہے, تو پھر جو ہے وہ یہی ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں لا ادری. پھر ان کو غور کرنا چاہیے. کئی ویڈیوز علی بھائی ہم نے ایسی دیکھی کہ ان سے پوچھا گیا آپ کس کی امت میں ہو, تو کہنے والے کہتے ہیں ہم اللہ کی امت میں. اللہ اکبر. یعنی کچھ بھی بول جاتے ہیں, غوث پاک کی امت میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کون ہے. اللہ اکبر. اب جب پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ کیا بتا سکے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر جب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے یہی جواب دیتا ہے کہ ہاں لا ادری, مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے کچھ نہیں معلوم, پھر غیب سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے. اور ابھی بندہ جہنم میں گیا نہیں ہے, ابھی بندہ جنت میں گیا نہیں ہے, لیکن مسلمان جنت کی فیلنگ اور جنت کے مزے لے رہا ہوگا قبر کے اندر. اور قبر کے عذاب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے اتنا سخت اور اتنا شدید عذاب ہوگا, اللہ اکبر, کہ اگر کوئی بے نمازی ہے
کوئی جو ہے نمازوں کو قضا کرنے والا ہے، کوئی جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، تو طرح طرح کے عذابات ہوں گے. اس کی قبر کے اندر جو ہے نا کیڑے مکوڑے جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بڑے بڑے بچھو جو ہے وہ ڈنک مار رہے ہوں گے، اور ازدہا سانپ، کئی سارے سانپوں کو، گنجے سانپ کے بارے میں کہا گیا، کئی سارے سانپوں کا نام لے لے کر جو ہے وہ عذابات کے بارے میں ڈرایا گیا بندے کو کہ قبر کے اندر تو بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے یہ قبر کا درد تو یوں سمجھ لیں، قبر کا خوف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے، صحابہ کرام نے سکھایا. انداز یہ ہوتا تھا کہ قبر کے حوالے سے تو یوں صحابہ کرام کا بھی اقوال ملتے ہیں اور آپ کا انداز بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کو دیکھ لیتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی. شاعر نے اشعار میں یوں کہا قبر کے عذاب کے بارے میں کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، مجھ میں ہوگی سن تجھے وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ لے. تو یوں اگر انداز ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بندہ پڑا رہے اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارے تو انشاءاللہ اس کی قبر بھی روشن ہوگی. اور قبر کو روشن کرنے والے کاموں میں سے ایک کام جو سب سے اہم بتایا گیا وہ ہے داڑھی مبارک. بندہ داڑھی سجائے، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ لحد میں عشق روکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چہروں پہ داڑھی بھی سجائیں اور نیک کام بھی کریں انشاءاللہ الکریم. کیا بات ہے، بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے، کچھ اشعار کو بھی ذکر کیا ہے. اعظم بھائی تو ماشاءاللہ شاندار بیان کرتے ہیں، اور قبر کے حوالے سے بھی بڑی انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے وہ واقعی میں FGN چینل کے ویورز ہمیں اپنے دل میں بٹھانے والی انفارمیشن ہے اور اس کو یاد رکھنے والی بات ہے کہ قبر کا تعلق یوں سمجھ لیں ہم سے سب سے ہے، یعنی ہمارا سب کا تعلق قبر سے ہے. قبر میں جانا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اللہ کریم اس کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے ویورز 2 سیگمنٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. پہلے علی بھائی آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ ہاں کچھ تو ہونے والا ہے، پر یہ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے والا آپ سے کیا کروانے والا ہے. یہ جھوٹ نہیں جائے، کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ سے کیا کرنے والے ہیں یہ تو نہیں آپ کو نہیں پتا نا. یعنی ہم آپ سے کیا کرنے والے ہیں سیگمنٹ کرنے والا یہ تو پتا ہے. یہ تو پتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو مسئلہ نہیں. سیگمنٹ کیا ہونے والا ہے تو اتنا پتہ ہے نا کہ کچھ ہونے والا ہے، سیگمنٹ ہونے والا پتہ ہے، ہاں یہ تو آپ نے بول دیا نا، پر مسئلہ نتیجہ نہیں پتہ نا. چلیں FGN چینل کے ویورز پہلے کے جو ایپیسوڈز تھے اس میں ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا محاورے، لیکن اب سے ایک سیگمنٹ کو ہم اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پہچان. بتاؤ تو مانے. اچھا اب ہونے والا کیا ہے اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں FGN چینل کے ناظرین کو بھی بتاتا ہوں. FGN چینل کی ویورز ہونے والا یہ ہے، اس سیگمنٹ میں علی بھائی اور اعظم بھائی کو یوں سمجھ لیں مکمل طور پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور ہوگا یہ کہ اعظم بھائی کچھ سوچیں گے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک شخصیت کو سوچنا ہے، یا تو انبیاء کرام، صحابہ کرام صحیح. یا اولیاء اعظام میں سے کسی ایک شخصیت کا نام آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے. اور علی بھائی کو تقریباً 11 موقع دیے جائیں گے، 11 سوالات کرنے کی اجازت ہوگی، اور جواب جو دینا ہے اعظم مدنی صاحب نے، اور سوال جو آپ نے کرنا ہے، آپ کا سوال کرنے کا انداز یہ رہے گا کیا وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس شخصیت تک پہنچنا یعنی ان تک سوال کچھ بھی سوال کر کے پوچھنا ہے مجھے. یعنی انداز آپ کا یہی رہے گا. اور اعظم بھائی کا انداز جی ہاں اور جی نہیں میں رہے گا. اچھا یعنی صرف یہی سوچیں گے، میں نہیں سوچوں گا. میں ان کی جانب مکمل کر دوں. اچھا یعنی ان کا انداز یہ رہے گا جی ہاں جی نہیں، ٹھیک ہے. اور 11 سوالات آپ کو کرنے ہیں. 11 سوالات میں اگر آپ شخصیت پہ پہنچ جاتے ہیں تو مرحبا ماشاءاللہ یوں سیگمنٹ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اسی طرح پھر آپ سوچیں گے سوالات پھر اعظم مدنی صاحب کریں گے. یعنی یہ 1 بائی 1 دونوں کی طرف یہ بات آنے والی ہے. تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی بالکل. کیا لگتا ہے آسان سوچنا ہے مشکل سوچنا ہے؟ انشاءاللہ سوچیں گے اس طرح کہ بہت مشکل بھی نہیں ہوگا، بہت آسان بھی نہیں ہوگا. امید ہے انشاءاللہ عوام بھی وہاں تک، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے ناظرین کا بھی خیال رکھنا. جی مجھے تو لگتا ہے خیال کیا رکھنا چاہیے، ان کو اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کر لینا چاہیے. کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے؟ کیا بات ہے، مرحبا. ٹھیک ہے، تو کرنا کیا ہے آپ کو
خود سے اپنے نام وہاں سے بتانے ہیں. یعنی علی بھائی یہاں سوال کریں یا اعظم بھائی سوال کریں, آپ وہیں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے آپ سوچتے رہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ نام ہو سکتا ہے وہ نام ہو سکتا ہے یہ نام ہو. تو انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا مزہ آنے والا ہے. چلیں تو پھر علی بھائی شروع کریں, کیا جی فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ میں ریڈی ریڈی ہیں؟ ہوں. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک نام آپ سوچ لیجئے. اعظم یعنی بھائی کسی بیچارے بزرگ کے حوالے سے میں سوچ لوں نا, ذہن میں رکھ لوں. اب دیکھیں اب بزرگ ہی بتا دیں گے تو پھر سامنے تو یہ بیٹھے ہیں, پھر وہ بزرگ کا ہی ذکر کر دیں گے. اب آپ کو جو سوچنا ہے, شرط ہماری یہ کہ ایک شخصیت ہو. میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں, شخصیت کوئی بھی ہو لیکن شخصیت ہو. ٹھیک ہے, میں نے ایک شخصیت ایک بزرگ کے حوالے سے سوچ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں یہ بھی تھوڑا سا کلیئر فرمائیے گا کہ 11ویں نمبر پہ 11ویں سوال پہ نام بتانا ہے یا 12ویں پہ نام بتانا ہے؟ 11ویں پہ نام بتانا نام بتانا ہے. یعنی 10 سوال کرنا ہے. 10 سوالات کر 10 سکتے ہیں سوالات اور کرنے ہیں. 11ویں پہ ہم نام بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. تو کیا آپ کی مرادی شے جو آپ نے سوچا ہے وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ انبیاء کرام میں سے نہیں ہے. انبیاء کرام میں سے نہیں ہیں. نہیں ہے. ایک سوال ہو گیا. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے صحابہ کرام میں سے ہیں؟ نہیں. 2 سوال. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے نہیں اور صحابہ میں سے بھی نہیں ہے. دیکھیں اب اعظم بھائی پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں, یہ تو اعظم بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا باقی ایف جی این چینل کے ویورز بھی سوچیں کہ یہ پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے. جی کیا آپ کی مرادی شے اللہ کے اولیاء میں سے ہیں؟ اولیاء اللہ کے اولیاء کرام تو دیکھیں ہے, جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, صحابہ ہوں یا بعد والے جو بھی ہیں, اولیاء کرام ہیں یا پر صحابہ اور بزرگان دین ہیں. انبیاء تو مائنس ہو گئے, جی وہ نہیں ہے. اولیاء کرام میں سے ہیں وہ, ان کو اولیاء کرام کی جماعت میں شامل کیا جائے گا. شامل کیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ جس طبقے سے ہیں وہ اولیاء یعنی کرام جی کا ہاں یوں کہہ دیں آپ تو. جی ہاں چل ٹھیک ہے, جی ہاں بول دیتا ہوں. جی جی. کیا کتنے وہ سوال ہوا؟ 3 سوال ان کے ہو گئے. ٹھیک ہے. کیا وہ تابعی یا تبع تابعی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی مبارک ذات؟ جی ہاں. کیا بات ہے, 4 سوالات ہو گئے. صحابی نہیں ہیں, تبع تابعین میں سے ہیں. کیا نہیں بات میں نے یہ نہیں بولا تبع تابعین, تابعی یا تبع تابعی یا تبع تابعی. صحیح ہے. صحیح. جی اس میں سے کسی ایک میں سے جی ہیں. میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ تابعی یا تبع تابعی میں سے ہیں. صحیح ہے. صحیح. کتنے سوال ہوا؟ 4. 4 سوالات ہو چکے. 4 سوال ہو گئے. چلو ایک دائرہ محدود تو ہوا کہ تبع تابعین میں سے یا تابعین میں سے ہی وہ صحیح بزرگ ہے. اب لیکن تھوڑا سا اور محدود کرتے ہیں, کیا وہ تابعی ہیں؟ تابعین میں سے ہیں. تابعین میں سے ہیں. 5 سوالات ہو گئے, تابعین میں سے تو ہیں. پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. واہ. کیا ان کا ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ان کا ذکر صراحت کے ساتھ نام لے کر تو نہیں ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اچھا. ان کا نام لے کر اور صراحت کے ساتھ نبی پاک نے نام لے ذکر کر کیا نہیں, تذکرہ مطلب تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, ایسا مشہور نہیں ہے. ایسا مشہور نہیں ہے. 7 سوالات ہو گئے. 3 سوال باقی مطلب. جی 3 سوالات باقی ہیں. تابعی میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یوں ذکر نہیں کیا. کیا وہ شخصیت خواص کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی مشہور ہیں؟ بالکل مشہور ہے. اتنے مشہور ہیں کہ میں نام لوں گا, بلکہ آپ نام بتائیں گے اچھا. تو میں کیا نام لوں گا. ہماری عوام انشاءاللہ جو ناظرین ہے فوراً پہنچ جائیں گے. بہت مشہور ہے ماشاءاللہ. 8 سوال اعظم بھائی آپ کے ہو کیا چکے وہ ہیں. شخصیت کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ تحفے تحائف پہنچائے؟ نہیں. 9 سوال ہو گئے اور اب تک مجھے لگ رہا ہے کہ اعظم بھائی نہیں پہنچ اعظم رہے. بھائی جو ہے نا اویس قرنی رضی اللہ عنہ تک شاید پہنچانا چاہ رہے تھے, لیکن وہ نہیں ہے. چلے بس میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں. اب اتنا کلیئر کر دیں گے تو پھر بچے گا کیا. ابھی تو اور بھی بہت سارے تابعین کے اندر ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. اور اچھا تابعین کہتے کس کو, آپ یہ سوچ رہے ہیں, آپ تھوڑا ناظرین کو بتا دیں. تابعی جو ہوتے ہیں ناظرین, انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا زمانہ پایا ہو ایمان کی حالت میں, اور ایمان کی حالت پر دنیا سے گئے ہو, تو وہ تابعی کہلاتے ہیں. جی. اگلا سوال یہ ہے کہ یوں سمجھیے لاسٹ سوال ہے آپ کا. جی لاسٹ سوال ہے. لاسٹ سوال ہے, 10واں سوال ہے. ٹھیک 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 ہے. تو کیا ان کا علم ان کی کرامت سے زیادہ مشہور ہے؟ کرامتیں بھی بہت ان کی مشہور نہیں ہیں, اور علمی اعتبار سے ان کا مقام ہے, لیکن وجہ شہرت ان کی علم نہیں ہے. یعنی ماشاءاللہ بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. ہم ان کے علم کے سمجھیے کہ برابر بھی کچھ نہیں ہے, ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. لیکن وجہ شہرت علم نہیں ہے. وجہ شہرت علم نہیں ہے کہ مطلب علم کی وجہ سے مشہور ہوں, لیکن ہے مطلب وہ بہت بڑے علم والے ہیں. اب اعظم بھائی بہت کہاں بڑے جائیں علم گے, والے ہیں. مدینے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. 10 سوالات تو آپ کے اعظم بھائی ہو گئے. اب نام لینا ہے,
10 हो गया अब तो है। 10 हो गया, 10 हो गए, 11वें पे नाम थोड़ा लेना सा है क्या? यार अली भाई आप मैंने देखिए 5वें सवाल पे इनको पहुंचा दिया अच्छा, था, कुछ इशारा भी वही पर तो तो कुछ इशारा भी इशारा देने के ऑप्शन नाजरीन इकराम होना चाहिए, क्या फरमाते हैं आप? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। नाज़रीन क्या कहते हैं? अब उनकी राय कब कैसे मिलेगी, या तो आप चलें, कमेंट कर सकते हैं। तो चले इशारा दे देता हूँ, इशारा दूंगा तो हो सकता है पहुंच ही जाए। चले, चले आप देखें, पहुंचे तो नहीं, अब पहुंचाना आपका काम है अली भाई। अहले बैत अतहार में से है, अहले बैते अतहार में से। अब तो मेरे ख्याल में क्या पहुंच ही बात है, अब तो पहुंच ही गए, बस नाम ले दें बस गज वज के। अहले बैते अतहार में से। जी, नबी पाक के मुबारक ख़ानदान से हैं, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक औलाद में से हैं। अगर यूं मैं कहूँ तो इमाम भी लगाया जाएगा उनके नाम के आगे, तो लगा सकते हैं बिल्कुल। लगता है हमारे कैफ भाई शायद पहुंच रहे हैं, क्या भाई पहुंच गए हैं लेकिन शायद। जवाब कैफ भाई नहीं देंगे, जवाब अब इनको मैंने बिल्कुल पहुंचा भी दिया है ना, बिल्कुल। अच्छा अली भाई सच्ची बताइए, क्या ये पहले डिस्कस हुआ है प्रोग्राम नहीं, से नहीं, पहले? बिल्कुल ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल भी, है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तभी मजा आ रहा है इसमें माशाल्लाह। अब देखें लास्ट सवाल बचा है बस, है तो आपको नाम लेना है बस अब। नाम तो कई सारे हैं पर है नबी लेकिन पाक के- आपने ताबईन महदूद भी किया ना, हैं। ताबईन क्योंकि किया देखिए ना नबी पाक आपने। के अगर अहले बैत में हम देखें तो इमाम हसन है, इमाम, लेकिन वो है साहबी, ताबई थोड़ी हो। सही है। देखिए और भी नबी पाक के अहले बैत अतार में से आप देखें, सैयदा फातिमा ज़हरा है, मौला अली है, फिर नबी पाक की दीगर अज़वाज मुतहरात हैं, सब अहले बैत में ही शुमार हैं। वो नबी पाक के जितने भी साहिबजादे साहिबजादियाँ सब अहले बैत में हैं, लेकिन वो सहाबी हैं, वो नबी पाक का ज़माना उन्होंने पाया है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सहाबी नहीं है। साहबी नहीं है, ताबई हैं, प्लस इल्म से ज़्यादा जो है वो करामत से मशहूर हैं। नहीं, करामत से मशहूर मैंने नहीं कहा है। ये नहीं कहा, अच्छा अच्छा। हाँ, वजह शोहरत करामतें इल्म नहीं इनकी बताया। हैं, उनकी करामतें भी हैं, उनका इल्म भी है, लेकिन इस वजह वजह से शोहरत इल्म इनकी शोहरत नहीं है। अब मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ मैं तो फिर। चले एक इशारा दे दो उनको मैं, जी जी आखिरी इशारा लेकिन ये, और मुझे पक्का यकीन है कि आप पहुंच जाएंगे नाज़रीन। अच्छा, नाज़रीन उम्मीद है हमारे आज़म भाई पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि हमारे नाज़रीन में से भी कोई ना कोई पहुंच चुका हो। आखिरी इशारा इतना बड़ा इशारा है कि आप पहुंच जाओगे। वो मैदान करबला के अंदर भी मौजूद थे। मैदान तो पहुंच करबला गए, में भी बस करें मौजूद अब। थे। जी, इमाम हुसैन का जो काफिला था हाँ। उसके अंदर भी मौजूद थे। सहाबी भी नहीं है ना। सहाबी नहीं, 5 4 3 2 आजम भाई नाम ले दो, अभी गिनती रोक देता हूँ मैं। नहीं नहीं अच्छा तो बता तो दीजिए अब। असल में सहाबी भी नहीं है ना। सहाबी नहीं है। चले कैब भाई को मौका दे जवाब देने का, अगर आपकी हाँ, इजाजत हो तो। कैब भाई से मौका ले लीजिए। चले आप, मैं जहाँ पहुँच सका हूँ तो मुझे लगता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आजम भाई की तरफ से मैंने जवाब दे दिया। जी, सही है इमाम जवाब, बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसे ही। इमाम क्या ज़ैनुल बात है, आबिदीन सहाबी नहीं ना, ये एक ताबई है, और 38 सिने हिजरी में आपकी विलादत हुई है। सही। नबी पाक का विसाल मुबारक जो हुआ है वो 10 या 11 सिने हिजरी तकरीबन थी, 11 मुझे याद पड़ रहा है। तो उस वक्त नबी पाक का विसाल हुआ, तो उसके भी काफ़ी सालों के बाद, यानी मौला अली के ज़माने में आप पैदा हुए हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो विसाल हुआ है वो 40 सिने हिजरी गालिबन, और तकरीबन 2-2.5 साल पहले इनकी विलादत हुई है, 38 सिने हिजरी में गालिबन। असल में आजम भाई कंफ्यूज कहाँ हुए, इतने सारे नाम है माशाल्लाह, इल्म भी है तो जी, सबका ज़हन में आ रहा होगा। तो अहले बैत में वैसे बहुत सारे सहाबे बहुत सारे हैं। बिल्कुल ऐसे हैं माशाल्लाह। चलें तो अब देखें, यानी क्या इसको चलेंगे, कहेंगे कि अली आजम भाई भाई की भी बारी चले आएगी पहुंच गई हो, अब एक बार नाम देखिए, तो ले दें आप एक भाई, बार। अब मेरे लिए ज़रा थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। इंशाल्लाह। बारी आपकी है अली भाई, ठीक है, अब सोचना आपने जी। अच्छा, वैसे देखिए मैंने जो कहा था, है तो बड़े मशहूर ना, ये मशहूर तो थे, इतने मशहूर है कि आवाम जानती है माशाल्लाह। तो इमाम आपको ज़ैनुल भी ऐसे ही सोचना है, एक शख्सियत का नाम और उसके सवालात आपने करने हैं, ठीक है? ठीक है, चले मैं करूँ स्टार्ट। सोचने दीजिए, अब सोचने में तो थोड़ा सा। जी। क्या वो जो शख्सियत आपने सोची है, जो बुज़ुर्ग के हवाले से सोचा है, क्या वो औलिया किराम में से हैं? औलिया जिनको कहा जाता है, ना अंबिया ना सहाबा ना ताबईन, उनके अलावा में से हैं? हाँ, वली तो है। वली है ना वो, क्या बात है, डायरेक्ट अली भाई ने बिल्कुल। यानी अब ना अंबिया तो भी वली सहाबा, हो सकते हैं, सहाबा भी वली नहीं हो मैंने सकते कैद हैं। लगाई नहीं ना, नहीं, कैद लगाई इन्होंने। सहाबा औलिया के अलावा, सहाबा औलिया के ताबईन के अलावा अलावा है। वली। हाँ, वली है। चले ठीक है, सुभान तो यूँ अल्लाह। मतलब पहले सहाबी भी सवाल नहीं में है, ये वाज़ेह कर दिया ताबईन भी नहीं है, कि वो वली तबे हैं। ताबीन भी नहीं है, सहाबा भी नहीं है, ठीक है। अब तबे ताबीन तो बाद में आप नाम ले रहे हैं। आपका इनके सवाल, अलावा आपका मेरा सवाल, हाँ, देखिए मेरा सवाल ये है, अंबिया सहाबा ताबईन तबे ताबीन के अलावा जो औलिया के अलावा किराम है, औलिया उनमें से किराम हैं जी, उनमें से। बस क्लियर हो गया, मतलब क्लियर है। वो थोड़ा सा आपको जो है ना, चलें, पटरी से उतारना चाह रहे हैं। ठीक है चले। अच्छा, क्या
حیات تو ظاہری طور پر حیات ہیں اس وقت؟ ظاہری طور پہ حیات تو نہیں ہے. نہیں ہے. دو سوال ہو گئے. ٹھیک ہے. اولیاء ہیں لیکن اولیاء ظاہری کرام میں طور سے پر ظاہری طور پر حیات ابھی حیات اس وقت نہیں نہیں ہے. تیسرا سوال جو ہے آپ سے، اگلا سوال وہ یہ ہے کہ ان کا مزار شریف کیا عراق میں ہے؟ نہیں، عراق میں بھی نہیں ہے. عراق شریف میں نہیں ہے. ہندوستان میں ہے؟ نہیں. 3 سوال ہو گئے. ہندوستان میں، جی ہندوستان میں. ہندوستان میں ہے. 4 سوال ہو چار سوال ہوئے گئے. لیکن اب دیکھیں واضح بات ہو گئی ہے، ولی بھی ہیں ہندوستان میں. اب ظاہر مزار ہی ہوگا کیونکہ اب ظاہری حیات نہیں ہے، تو آپ کا مزار ہندوستان میں بھی ہے. چلیں ناظرین اکرام، آپ بھی سوچئے کہ کون ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. چلے ہمارے اعظم بھائی کی شفقتیں پہنچا رہے ہیں بہت جلدی جلدی. کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اس لیے بہت آسان، اچھا. شاید بہت آسان ہوگا. تو اب آپ کو سوچنے کا موقع تو دیا تھا اعظم جی. ہندوستان کے شہر اتر پردیش میں ان کا مزار ہے، یو پی میں. یو پی میں، جی یو پی میں ہی ان کا مزار ہے. یو پی میں ان کا مزار ہے. کیا بات ہے. یو 5 پی سوالات میں آپ مزار کے ہو شریف چکے ہیں. ہے. ٹھیک ہے. اچھا یو پی میں تو اب ظاہر بہت سارے ضلع ہیں، بہت سارے صوبے ہیں نا، اس میں سے بھی کون سا ہوگا؟ کیونکہ یو پی ایک ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا رقبہ ہے، بہت بڑا ہے ماشاءاللہ یو پی. اچھا یو پی میں ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 5 سوالات ہو گئے. 5 سوال ہو گئے. چھٹا سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے اعظم بھائی کہ ان کا مدار کچوچا شریف میں ہے؟ کچوچا شریف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. 6 سوال ہو گئے. کیا ان کا مزار پاک بریلی شریف میں ہے؟ جی بریلی شریف میں ہے. بریلی شریف میں مزار ہے. بریلی شریف میں ہے. کیا بات ہے. 7 سوالات ہو چکے ہیں. 7 سوال. بریلی شریف میں ہے، پر پہنچیے انشاءاللہ. اچھا. بریلی میں بھی خاندان اعلیٰ حضرت ہوں جیسے کہتے ہیں نا، یعنی اس میں اعلیٰ حضرت بھی آ گئے ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، اور جو بھی ہیں اعلیٰ حضرت کو ملا کر بتا رہا ہوں، جتنے بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کا خاندان ہے انہی میں سے ہے وہ کوئی شخصیت جو خاندان اعلیٰ حضرت میں سے ہیں. ماشاءاللہ. 8 سوالات ہو گئے. یعنی خاندان اعلیٰ حضرت کو بولے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اعلیٰ حضرت کے علاوہ جو ہے ان کو شامل کریں، اعلیٰ حضرت کو شامل نہ کریں. نہیں، اعلیٰ اعلیٰ حضرت حضرت بھی بھی اس میں آ شامل گئے. ہیں، دیگر حضرات بھی شامل ہیں. آ گئے نا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا عوام جانتی ہے ان کو نا؟ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بھی سوال ماشاءاللہ ہے یہ اولیاء کیا ہے؟ کرام ہیں. نہیں ابھی رکیے. سوال ہے عوام جانتی ہے؟ نہیں ہم نے جو پہلے کنفرم کیا تھا نا، وہ عوام تو بھی جانتی کنفرم ہے، وہ تو ہے نا، کنفرم ہے. سوال ہی نہیں بنتا. کتنے 6 سوال ہو نا ابھی؟ 8 سوال ہو چکے ہیں علی بھائی. 8 سوال ہو گئے کیا؟ جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال یہ ہے آپ سے اعظم بھائی کہ وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نہیں ہیں اعلیٰ حضرت کے. اتنا سوچ کے بتائیں گے اعظم بھائی. اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے وہ نہیں ہے. شہزادے میں سے نہیں ہیں. 9 سوال ہو گئے آپ کے. یعنی شہزادوں سے مراد وہ نہیں ہے نواسہ نواسی وہ سب نہیں نا، شہزادے سے شہزادے مراد. ہاں شہزادے مطلب جو آپ کے 2 شہزادے ہیں، مفتی اعظم ہند اور مولانا حامد رضا خان، وہ ان میں سے نہیں ہے نا، یہ کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے. شہزادوں میں سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائیوں میں سے ہیں؟ بھائیوں میں سے بھی نہیں ہے. 10 سوال ہو گئے علی بھائی. اب صرف آپ کو نام لے کر جواب اللہ دینا ہے. اکبر. ایسا ہے. علی بھائی سوچ رہے تھے، میں نے بس جو ہے نا وہ چلے خاندان اعلیٰ حضرت شروع میں پہنچ گیا ہوں اور میں بتا دوں گا بس. پہنچا دیں گے انشاءاللہ ہمارے اعظم بھائی. کیا وہ خود اعلیٰ حضرت ہیں؟ ابھی دیکھیں سنیے، یہ کیا نام ہے؟ ایک منٹ. ابھی بس لاسٹ آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی جو مرادی شخصیت ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے؟ نہیں. اب جواب درست نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. اللہ اکبر. علی بھائی اب تو کچھ بچا ہی نہیں، کوئی سوال کا موقع ہی نہیں بچ رہا. لیکن علی بھائی نے آپ کو اشارہ دیا تھا، واپس تو بیک جانا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ آپشن تو ختم ہوئے. مشہور بھی لیکن ہیں، آپ اللہ ایک کے اشارہ ولی بھی دیجیے. ہیں، اور خاندان شہزادوں اعلیٰ میں میں سے سے بھی بھی نہیں ہیں. خاندان اعلیٰ میں سے ہیں، بھائیوں میں شہزادوں سے میں ہیں، سے ہیں، بھائیوں میں سے ہیں. نہ خود اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہے. یہ مشہور ہے. مشہور ہیں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں. پھر کون مشہور بچے؟ آج کے دور کے حساب سے ماشاءاللہ بہت مشہور ہے. میں پہنچ گیا، میں بھی پہنچ گیا، آپ بھی میں پہنچ گیا ہوں. چلے ٹھیک ہے. آخری نام لے دوں میں آخری. علی بھائی دیکھیں آپ کے آپشن تو علی بھائی سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب نام لینا نا ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ناظرین اکرام گھر سے آوازیں لگا رہے ہیں، علی بھائی یہ نام لیجیے، علی بھائی یہ نام لیجیے، آپ لے ہی نہیں رہے بس. چلے آپ کی مرادی شخصیت جو ہے وہ حضور تاج الشریعہ فخر اظہر حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی وہیں پہنچے؟ میں تو وہیں پہنچا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سارے ہی ناظرین بھی شاید وہیں پہنچ گئے ہوں گے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے. FGN چینل کے ناظرین کو بھی مجھے لگتا ہے کافی مزہ آیا ہوگا. مجھے تو بہت مزہ آیا. مجھے بھی مزہ آیا. میں واقعی
اچھا میں ایک اور چیز ناظرین کو عرض کروں, بہت ساری چیزیں پیچھے کٹ بھی ہو گئی ہوں گی ایڈیٹنگ میں, لیکن مزہ بہت آیا ہے, شاندار طریقے سے مزہ آیا ہے. اللہ کریم آپ دونوں حضرات کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. FGN چینل کے ویورز, یہ سلسلہ آپ کو ضرور 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 دیکھنا ہے, اتنا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ الکریم. اس میں ہم چینجز بھی لاتے رہیں گے جس کے ذریعے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. اچھا ابھی جو ہم نے یہ سیگمنٹ کیا ہے پہچان, بتاؤ تو مانے, اس کے اندر دیکھیں ذکر کن کا ہوا, حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا. پھر دوسرا ذکر کن کا ہوا, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا. تو دونوں شخصیت یوں سمجھ لیں, پہلی شخصیت کتنی بلند بالا مرتبے والی ہیں, اہل بیت اطہار میں سے ہیں, اور آپ کا ذکر ہوا, آپ کے حوالے سے یہ انفارمیشن ملی کہ آپ تابعی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں اور آپ تابعی ہیں. پھر ذکر ہوا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھرانے سے ہیں. تو یہ باتیں انشاءاللہ الکریم آپ تک جب پہنچیں گی تو آپ کو یاد رکھنا ہے, تو یہ بھی علم ہے اور علم کا خزانہ ہے. FGN چینل کے ویورز, آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا دلچسپ باتیں. اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایک ماں کا ذکر ہے, اس کو کچھ بیٹے ہیں, ان کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. کہانی تو ہے پچھلے قوموں کی, ٹائٹل اس طریقے کا ہے کہ انگلیاں جلا ڈالی, اندر سے پورا ہل جانا, وہ والی کیفیت تھی اس واقعے کو سن کر. اور اس نے یہ محسوس کیا کہ جب دنیاوی آگ مجھے اتنی تکلیف دے سکتی ہے تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی. ہمیں کس طرح اپنی نیکیوں کو بچانا ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ابھی کیا امید کرتے ہیں؟ آزمائشوں میں نہ خود ڈلنا چاہیے نہ دوسروں کو ڈالنا چاہیے. یہ تو ذہنی آزمائش ہے نا, آپ جو جلدی پہنچ جائے. جو جلدی پہنچ جائے. اچھا چلیں ایک آدھ سوال اور کر لیتے ہیں, کیا پتہ کچھ اور نکل آئے, مسئلہ ہو جائے گا. حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ, بہت جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ. اشتہار FGN چینل کے ویورز, آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ, جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ. جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب, جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو, نہ گیلا چلو.